الله تعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في روايته من قال هلك الناس فهو أهلكه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت نازل کی. وہی آیت ایک عجیب و غریب آیت ہے. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے دلوں کے اندر آنے والا ایک سوال اس کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنی قدر گیری کرو، اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو نیک بناؤ، اپنے آپ کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے آپ سیدھے راستے پر چلو. اس آیت کا مطلب یہ ہے، صرف چھوٹی آدھی آیت کا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم یہاں تک. اس سے پہلے چند باتیں عرض کر دوں کہ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کو معاشرے سے دور کرنے کے لیے بہت سی تنظیمیں بھی ہیں. مدارس، مساجد، علماء کی کمیٹیاں، محلے والوں کی کمیٹیاں، کسی پوری بستی کے اندر کوئی کمیٹی بنی ہوئی ہے، کسی محلے کی الگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور بہت سی تنظیمیں، ہزاروں تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہے کہ معاشرے سے جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور بہت سے لوگ اگر تنظیمیں بھی نہیں ہوتی ہے تو محلے کے یا اس بستی کے چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہر وقت اس فکر میں مبتلا رہتے ہیں کہ معاشرے سے اس برائی کو یا اس والی برائی کو یا کسی بھی برائی کو کس طرح سے دور کیا جائے. ہر وقت وہ اسی بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کے باہمی مشورے ہوتے ہیں وہ سب اسی بات پر ہوتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر یا ہماری بستی کے اندر جو برائیاں چل رہی ہیں ان کو کس طرح سے دور کیا جائے. بہت سی تنظیمیں ایسی ہوتی ہیں اور بہت سے جو مقامی مدارس چلتے ہیں ان کا تو کام یہی ہے کہ معاشرے سے گندگیوں کو، برائیوں کو ختم کیا جائے، رسم و رواج کو معاشرے سے بالکل دور کر دیا جائے. یہی فکر رہتی ہے. لیکن معاشرے میں ایک دو برائی ہو تو اس کو ختم کیا جائے. جس طرح سے ہزاروں برائیاں معاشرے کے اندر ہیں تو کہیں نہ کہیں 500 تنظیمیں اس بات پر کام کر رہی ہیں کہ معاشرے سے ان گندگیوں کو، خرابیوں کو، برائیوں کو، رسم و رواج کو دور کر دیا جائے. لیکن برائیاں اتنی ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. ایک برائی اگر کسی محلے کے اندر سے، کسی بستی کے اندر سے اگر ختم بھی ہو جاتی ہے تو دوسری برائی یا دوسرا فتنہ جنم لینا شروع کر دیتا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ معاشرے کی اصلاح کس طرح سے کی جائے. جب جلسے بھی بہت کیے جا رہے ہیں اور جلوس بھی بہت سے کیے جا رہے ہیں، معاشرے کو تمام گندگیوں سے، تمام برائیوں سے پاک کرنے کی لاکھوں کوششیں کی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہمارا معاشرہ گندگیوں سے، برائیوں سے، رسم و رواج سے کیوں پاک صاف نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتائی. یہ سوال تھا نا ہمارے ذہنوں کے اندر کہ مدارس بھی اتنے، پہلے مدرسے بھی نہیں ہوتے تھے اتنے، علماء بھی اتنے، تنظیمیں بھی اتنی، اور تبلیغی جماعت والے بھی برابر اسی پر کام کرتے رہتے ہیں، امر بالمعروف بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ معاشرے سے برائی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ جہاں
دین اتنا پیدا ہے وہاں برائیاں بھی اس سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. آخر وجہ کیا ہے اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ کو بیان کیا ہے اس آیت کے اندر. اسی سوال کا جواب دیا ہے اس آیت کے اندر. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں، علیکم انفسکم، اپنے آپ کی فکر کرو. کیا کہا اللہ نے؟ اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے آپ کی خبر گیری کرو. 24 گھنٹے میں اپنے گریباں کے اندر جھانک کر کے دیکھو کہ میں نے کتنے اللہ کے حکموں کو توڑا، میں نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی، کتنے گناہ میں نے 24 گھنٹے کے اندر کیے، اور کتنی فرمانبرداری میں نے اللہ کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنی تلاوت کلام اللہ کی، کتنی نیکیاں کی، کتنے درود بھیجے، اور کیا کیا نیکیاں کی. اس بات کا اندازہ لو، خبر گیری کرو اپنے آپ کی، سیدھے راستے پر چلو، اپنے آپ کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. جب تم سیدھے راستے پر چلنے لگو گے، جب ہم اپنے آپ کو سیدھے راستے پر ڈھال دیں گے، تو دوسرا چاہے کتنی برائی کے اندر مبتلا رہے، دوسرے کی شادی میں کتنے ہی رسم و رواج کیوں نہ ہوتے رہے، دوسرا چاہے کتنی بھی نمازیں کیوں نہ چھوڑتا رہے، دوسرا چاہے کتنی معاشرے کے اندر گندگیاں اور برائیاں پھیلاتا پھرتا رہے، لیکن اس کی کوئی برائی میں کوئی نقصان نہیں پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، یہ علاج بتلایا ہے معاشرے کو پاک کرنے کا. تمام برائیوں سے کوئی بھی اگر اچھا کام ہو، ایک قاعدہ بھی ہے، اگر کوئی بھی اچھے کام کی ابتدا کرنی ہو اور ہم میں سے کسی کی کوشش یہ ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا محلہ یا میری بستی یا میرا شہر، میرا قصبہ تمام برائیوں سے پاک ہو جائے، یا کسی بھی ایک برائی کو اپنے محلے سے، اپنی بستی سے ختم کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے اس برائی کو اپنے اندر سے ختم کرے، اس کام کی ابتدا اپنے آپ سے کرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو نماز پڑھاؤ. دوسری آیت کے اندر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ سب سے اچھی بات، یہ سب سے اچھا کلام اس انسان کا ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے شرط کیا لگائی؟ اور خود بھی اس پر عمل کرے. اگر نماز کی طرف بلا رہا ہے تو وہ خود بھی نماز پڑھنے والا ہو، اگر قرآن کی تلاوت کی طرف بلا رہا ہے تو خود بھی تلاوت کلام اللہ کرنے والا ہو. کسی برے کام سے اگر وہ روک رہا ہے تو اس برے کام سے وہ خود بھی رکنے والا ہو. کسی رسم و رواج کو اگر وہ ختم کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے بیاہوں سے، اپنی شادیوں سے اس رسم و رواج کو ختم کرے، تب کہیں جا کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے، تب اثر پڑے گا لوگوں پر، ورنہ کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے. ورنہ تو پھر وہی باتیں ہوگی کہ لوگوں کو نصیحتیں کرتا پھرتا ہے اور خود برائیوں کے اندر مبتلا ہے. لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے لیکن خود نماز نہیں پڑھتا ہے. لوگوں کو تلاوت کلام اللہ کی دعوت دیتا ہے لیکن خود تلاوت کلام اللہ نہیں کرتا ہے. پھر یہی باتیں ہوتی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی. اور ہم لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں لیکن وہ کوشش ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہمارے درمیان سے برائیاں ختم نہیں ہو رہی؟ اس کا صرف اور صرف واحد علاج یہ بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کی فکر کرو، اپنا دامن دیکھو، اپنا گریباں جھانک کر کے دیکھو کہ کیا میں اس برائی کے اندر مبتلا تو نہیں ہوں جس برائی سے میں معاشرے کو روکنا چاہتا ہوں. اگر وہ برائی میرے اندر ہے تو ہم پوری زندگی بھی اگر اس برائی پر کام کرتے رہے، اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہے، تو ہم اس کوشش میں بارہا لاکھوں کروڑوں بار بھی ناکام ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری پوری زندگی اس چیز سے پاک ہوگی. ہم نے کبھی کوئی گناہ اس سلسلے میں نہیں کیا ہوگا، کوئی رسم و رواج ہمارے اندر یا ہمارے پریوار یا ہمارے خاندان کے اندر نہیں ہوئی ہوگی. اگر کوئی انسان کھڑا ہو کر کے لاکھوں کروڑوں آدمیوں یہ بات کہتا ہے کہ بھائی اس اپنے درمیان سے اس چیز کو ختم کرو، تو لاکھوں کروڑوں آدمی ہاتھ اٹھا کر کے لبیک کہیں گے ہاں یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے، یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے. لیکن اگر میں کہنے لگوں کہ میں برائی کے اندر مبتلا ہوں، کلام پاک میں نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں پڑھتا، اور جلسے میں کھڑا ہو کر کے یہ کہنے لگوں کہ میں نماز
نماز پڑھو تو لوگ میرے منہ پہ چپل ماریں گے، میرے منہ میں جوتیاں پھینک کر کے ماریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے بہترین اس شخص کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور ساتھ ہی ساتھ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک عمل کرے۔ تب باتوں کے اندر اثر پیدا ہوتا ہے، تب معاشرے کی جو کوشش ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، جو برائیاں معاشرے میں اس کو ختم کرنا چاہتے ہو، تو تب کہیں جا کر کے وہ برائیاں ختم ہونا شروع ہوتی ہے، ورنہ ایسے شروع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا، اسی سوال کا جواب دیا ہے۔ ہمارے ذہن میں بار بار یہی سوال ہوتا ہے، اتنی کوششیں کی جا رہی ہیں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، برائیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ جو برائی ختم کرنا چاہتا ہے خود اس کے اندر وہ برائی موجود ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ ایمان والو اپنے آپ کی فکر کرو، اپنی خبرگیری کرو، تم صحیح ہو، تم سیدھے راستے پر ہو، تو دوسرا کتنی بھی برائی کرتا رہے، دوسرا کتنی بھی خباثتیں معاشرے کے اندر پھیلاتا رہے، تو اس کی کوئی برائی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کی فکر کرو۔ ہم لوگ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، دکانوں پر بیٹھ کر کے، اور بیٹھکوں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کی برائیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ فلاں بندہ یہ کر رہا ہے، فلاں آدمی گالیاں دیتا ہے، فلاں آدمی تباہ و برباد ہو گیا ہے، فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی جوانی ہے۔ لوگوں کے گناہ گنواتے گنواتے ہماری زبان نہیں تھکتی، پوری دنیا کو گالی دیتے دیتے ہماری سانسیں نہیں رکتی، لیکن ہم برابر لوگوں کو برا کہتے رہتے ہیں۔ حدیث کے اندر کیا آیا ہے؟ کیا اس طرح سے برا کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، بخاری کے بعد جو مسلم کتاب آتی ہے اس کی روایت ہے، من قال هلك الناس فهو اهلكم، کہ جو آدمی کسی دوسرے انسان کو یا دنیا کے لوگوں کو یہ کہے، من هلك الناس، کہ دنیا فتنوں کے اندر پڑی ہوئی ہے، فلاں آدمی شرابی ہے، فلاں آدمی زناکار ہے، فلاں آدمی بدکار ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے، حالانکہ اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا، کیا کہہ رہا؟ لوگوں کو برائی دے رہا ہے، دنیا کے اندر یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، ایسی ایسی برائیاں ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، سب سے بڑا ہلاکت والا وہی ہے، سب سے بڑا برباد انسان وہی ہے جو دوسروں کی برائیاں بیان کرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کی کوئی فکر اس کے اندر موجود نہ ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ تم میں سے ہر ایک کو، تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر تمہیں بتائیں گے کہ تم لوگ دنیا کے اندر بیٹھ کر کے کیا عمل کرتے رہتے تھے۔ سمجھے نہیں؟ آج ہم اگر کسی کی برائی کر رہے ہیں تو اس کے پاس تک کوئی خبر نہیں پہنچی، لیکن یہاں پر جو یہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مقصد یہ ہے، سمجھے نہیں؟ جو ہم لوگوں کی برائیوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں اور معاشرے کو پاک صاف کرنے کی کوشش میں نہیں رہتے، بلکہ معاشرے کو برا کہتے جاتے ہیں، کوئی کوشش ہماری بات برائیوں سے دور ہونے کی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَإِنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا کہ تم میں سے ہر ایک آدمی کیا کیا عمل کرتا رہتا تھا، کیا کیا باتیں تمہارے درمیان میں ہوتی رہتی تھی، کیا کیا کام تم کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو لکھوایا ہے۔ ہم لوگ کبھی بھی اپنے آپ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ میری اصلاح کیسی ہو جائے، اگر میں ٹھیک ہوں تو پوری دنیا ٹھیک ہوتی چلی جائے گی۔ اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو سدھاروں، اصلاح حال ہونا ضروری ہے، تبھی اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے۔ سمجھے نہیں؟ سب سے پہلے میں اپنی اصلاح کروں، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچوں، تبھی یہ کوشش ہماری کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ لاکھ کوشش ہم کر لیں معاشرے کو سدھارنے کی، سنوارنے کی، گندگیوں سے برائیوں سے پاک کرنے کی، جب تک ہم لوگ پاک نہیں ہیں، جب تک ہم لوگ اس برائی کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم معاشرے کو پاک اور صاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر ہمیں اپنے محلے کو، اپنی بستی کو، اپنی کسی بھی طبقے کے لوگوں کو اگر اس برائی سے بچانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہوگی
سے اس کام کی اصلاح کرے، اس کام کی شروعات کرے، تبھی جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ صحابہ کا کیا حال ہوتا تھا؟ وقت ہو جائے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے بارے میں کس طرح کی سوچ رکھتے تھے۔ دو صحابیوں کی بات بتاؤں گا اور بات قدر کر دوں گا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، بہت مشہور صحابی۔ حضرت حنظلہ وہی جو جہاد میں اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ نئی نویلی دلہن پکارتی رہی کہ حنظلہ آج تو رک جاؤ، آج تو تمہارے نکاح کا دن ہے، آج تو شب زفاف ہے۔ سمجھے نہیں؟ اس رات کا ہر ایک انسان کو، ہر ایک نوجوان کو انتظار ہوتا ہے۔ تو بیوی ٹوکتی رہی، روکتی رہی، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ جہاد میں نکلنا ہے، کفار غالب آنے والے ہیں۔ تو حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی اور نوجوان بیوی کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے؟ میدان جہاد ہے۔ انہی حنظلہ کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ وہ اپنے بارے میں اللہ کے رسول سے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، جب ہم تمہاری مجلس میں ہوتے ہیں تو ہمیں بہت جذبہ ہوتا ہے کہ دین پر مر مٹ جائے، دین پر قربان ہو جائے، نمازیں بھی ساری پڑھیں، روزے بھی سارے رکھیں۔ حالانکہ صحابہ سب کچھ کرتے تھے، لیکن انہیں کیا خیال آیا کہ جب میں آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، جیسا آپ یہاں پر بیٹھے، آپ کے دماغ میں ہر ایک یہ بات چل رہی ہوئی ہے آج سے ہی نماز پڑھ دی، آج سے ہی تمام برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ لیکن جیسے مسجد سے باہر جاتے ہیں تو شیطان اپنا حملہ کرتا ہے اور ساری باتیں ختم کر دیتا ہے، ٹھیک نا؟ تو وہی کیفیت انہوں نے اللہ کے رسول سے بیان کی کہ اللہ کے رسول، جب تمہاری مجلس میں ہم ہوتے ہیں تو دین پر مر مٹنے کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن جب باہر جاتے ہیں تو وہ کیفیت بدل جاتی ہے، وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، دل ہر مرتبہ ایک سا نہیں ہوتا، آپ اپنے بارے میں ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، مجھے ڈر ہے کہ میں اپنے ایمان سے ہاتھ تو نہیں ہو بیٹا، صرف یہ سوچنے کی وجہ سے۔ ایک اتنے بڑے صحابی جنہوں نے جہاد بھی کیا، نمازیں بھی پڑھی، اللہ کے رسول سے مصافحہ بھی کیا، اور صحابی جن کے قدموں کی دھول تک ہم نہیں پہنچ سکتے، وہ صحابی کیا کر رہے ہیں اپنے بارے میں؟ کیسی فکر لے کر گھوم رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، صرف یہ کیفیت میری ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، میں اپنے ایمان سے ہاتھ تو نہیں ہو بیٹا۔ اور ہم پوری زندگی نمازیں چھوڑتے رہتے ہیں لیکن کبھی اپنے ایمان کی فکر نہیں ہوتی۔ وہاں نمازیں بھی سارے دین کے کام کی، مر مٹنے کو بھی تیار تھی، پر لیکن ڈر کس بات کا کہ اللہ کے رسول، مجھے اپنی فکر ہو رہی ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، دل ہر وقت ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ اپنی فکر کیسے کرتے تھے صحابہ، یعنی ساری باتوں پر عمل کرنے کے بعد بھی فکر ان کے اندر رہتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کون نہیں جانتا؟ کافر بھی حضرت عمر کو جانتے ہیں، ہم تو جانتے ہی ہوں گے، ارے کافر بھی حضرت عمر کو جانتے ہیں، سمجھے نہیں؟ حضرت عمر ایک ایسے صحابی جو اللہ کے رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اور دنیا میں تیسری شخصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی، وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ ابن یمان، اللہ کے رسول نے سارے منافقوں کی فہرست انہیں دے رکھی تھی، سارے منافقوں کی فہرست دے رکھی تھی کہ مدینے کے اندر یہ لوگ منافق ہیں، تو ان کے پاس مطلب یہ کہ جاسوس کا کام تھا ان کا کہ منافقوں کی لسٹ لا کر کے اللہ کے رسول کو دینا، اور اللہ کے رسول بھی اسی طور پر ان کی اصلاح کیا کرتے تھے کہ آپ اس طرح سے نہ کریں، دین میں داخل ہونا تو پورے طریقے پر داخل ہو جاؤ، ایسا مت کرو کہ یہاں بیٹھ کے تو کہیں نہ پڑ جائے، باہر بیٹھ تو اسی اسلام کو گالیاں دے رہے ہو، تو وہ لسٹ ان کے پاس رہتی تھی۔ تو حضرت عمر بار بار ان سے پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان سے کہ یمان ذرا یہ بات بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں، کیا کہا؟ اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں ہے۔ ہمیں یہاں سے یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ اتنا بڑا انسان کہ جس کے بارے میں عمر کے ایمان قبول کرنے کے بعد اسلام پروان چڑھا ہو، وہ عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ یمان ذرا دیکھنا اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، کہ مجھے بھی ڈر ہے کہ کہیں نہ کہیں میں تو غلط نہیں کر رہا ہوں۔ وہ عمر جو اپنی رعایا کی فکر میں پوری رات شہر کے چکر لگاتا تھا کہ کوئی غریب بھوکا تو نہیں مر رہا ہے، کوئی بھوکا یا کوئی جانور بھوک اور پیاس سے تڑپ تو نہیں رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ تو بادشاہ تھا، تو امیر تھا، تیری امانت میں، تیری بادشاہت میں، تیری چیئرمینی میں فلاں کتا بیمار تھا، فلاں جانور بیماری سے سسک رہا تھا، تو نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں
وہ کیا سوچ رہے ہیں اپنے بارے میں کہ امان ذرا بتا دیے لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. صحابہ کے دو واقعے سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے برائیوں سے بچائیں اور کس طرح سے معاشرے کو بھی پاک کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاشرے سے ہر برائی کو ختم کر